السلام علیکم۔ رمضان کی خصوصی نجات رمضان کی باتوں میں محمد ہاشم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور ویڈیو شروع کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کی دینداری کو فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو، حالانکہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 16۔ اسی کے ساتھ ماموں کی جانب جاتے ہیں۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آپ تسلسل کے ساتھ سورہ حجرات کا ہی ابھی یہ جیسے ہم کہتے ہیں، اس میں تو سورہ حجرات کے مفہوم پیش کر رہے ہو، ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ نے کیا مفہوم پیش کیا؟ پہلی آیت کا ترجمہ کہ اے لوگوں بہت زیادہ دینداری نہ جتلایا کرو، اپنے آپ کو مطلب بہت زیادہ دیندار نہ ظاہر کیا کرو، میں جانتا ہوں تم کیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اللہ اکبر۔ اس میں بچے سیدھا سیدھا سبق دیکھو نا، ایک دفعہ پھر پڑھو، آپ نے واپس کر دی ہے کہ اے لوگوں بہت زیادہ دین کو نہ، اپنے آپ کو دیندار، اپنے آپ کو پرہیزگار اور اپنے آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر نہ جتلایا کرو لوگوں کے سامنے، اور اللہ میں خوب جانتا ہوں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس میں بھی ترغیب ہی ہے ایک حساب سے، وہی معاشرتی مسئلہ بھی اس میں بھی چل رہا ہے، یہ مطلب معاشرتی مسائل سوشل ایشوز کے ساتھ ہی اس کا بھی جو یہ بھی اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتی ہے، سوشل ایشوز کے ساتھ ہی، کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کو۔ اس میں ایک چیز اور ہم بڑے سوچتے ہیں، عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی احسان کر رہے ہیں اللہ کے اوپر، ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ اس وقت تھا، ایک دو حدیث میری نظر سے گزری ہیں کچھ دن پہلے، کہ جو کچھ قبائل کے اندر اس وقت تھا کہ جو نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے نا، تو وہ ان کے اندر آتا تھا کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں، کہ ہم اسلام کے اندر آ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو ہم کوئی احسان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی خود بڑی سخت آئی تھی، پتہ نہیں سورہ بقرہ کے اندر یا سورہ عمران کے اندر میں پڑھا تھا کہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم کوئی میرے سے احسان نہیں کر رہے ہو، کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کوئی میرے سے احسان نہیں کر رہے ہو، یہ تو تمہارے اوپر اصل میں کرم ہو رہا ہے کہ تمہیں مطلب سیدھی راہ نصیب ہو رہی ہے، حالانکہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم قبول کرو یا نہ کرو۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا، یہ تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا کر کے ظاہر کرنا ہم لوگوں کے اندر آ جاتا ہے نا، کیونکہ علم سے جو ہے نا، علم بھی ایک حجاب ہے، علم سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ جب بندہ علم حاصل کر لیتا ہے نا، تو اس سے بھی بندے کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں اور دوسرے میرے سے کمتر ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ میرے حساب میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار اور نہ ظاہر کرو لوگوں میں، اپنے آپ کو جو کہ میں بڑا کوئی پرہیزگار ہوں۔ اگر تم کر رہے ہو تو یہ میری توفیق، پہلی تو یہ کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اگر ہم سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں تو یہ بھی اس کی توفیق سے ہی ہے۔ اگر کوئی گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی توفیق سے تو نہیں ہے، مگر اللہ کی مطلب ہے اس کو بھی گناہ مطلب ہے، اگر وہ گناہ کی اگر اس کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہے ابھی تک، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، مجھے وہ صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا، جو گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے اوپر اصل میں ترس کھانا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اصل میں آپ دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ایک بندہ آپ کو ملتا ہے آسان زبان میں آپ کو، جیسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی میرے خیال میں انشاءاللہ بات، کہ آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ یہ نماز کے لیے نہیں آتا، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے پھر اس کے لیے؟ مجھے اس سے بولنا چاہیے کہ آپ آؤ نماز پڑھو، وہ تو آپ کو بولتے رہنا چاہیے ویسے بھی۔ اور سب سے جو ادھر اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اگر پڑھ رہے ہو، پہلے تو آپ کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، دوسرا آپ اس کو جو ہے نا اس کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے۔ اللہ پاک تو نے مجھے توفیق دی ہے، تو میرے مومن بھائی کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی تیری نماز ادا کرے، تیرا ذکر کرے، تیرے راستے پہ چلے، تیرے حکم پہ چلے، اس کے اپنے حکم پہ چلنے کی توفیق اس سے بھی دے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ تکبر تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہی سوٹ کرتی ہے۔ ہم تو ایک مطلب ہے، اللہ تعالیٰ میں سب سے ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے جو اللہ تعالیٰ جو ہم
جو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے نا بندوں کی طرف سے، وہ یہی ہے تکبر. اس کے اندر ہی ساری خامیاں آ جاتی ہیں نا، پھر آپ کے اندر اور بھی برائیاں پیدا ہوں گی تکبر کی وجہ سے. آپ لوگوں کو حقیر سمجھو گے جو عبادت نہیں کر رہا، اور آپ کی عبادت بھی آپ کے لیے جو ہے وہ الٹا آپ کو نجات کا ذریعہ بننے کے بجائے آپ کے لیے. اس کے اوپر ہم پچھلے آیتوں میں بات کر چکے ہیں، پچھلے دنوں میں بھی، کہ ایک دن جب ہم حاضر ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی نمازیں اور آپ کے مال آپ کے منہ پہ دے مارے جائیں، اس لیے کہ آپ تکبر کرتے تھے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے تکبر کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کو مسلک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاجزی عطا فرمائے. عاجزی والے کو ہی پھل لگتا ہے، جھکنے والی ٹہنی کے اوپر ہی پھل لگتا ہے. ہمیشہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے، اونچائی پہ جانے کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے. اور اصل بات آپ کو بتا دو ابھی جو آپ میرے ذہن میں آ گئی ہے، کہ جب آپ صحیح دیندار ہوگے نا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر عاجزی نہ آئے. جو اصل جب آپ دیندار ہو جاؤ گے نا، اصل دیندار ہو جاؤ گے، پھر آپ کے اندر عاجزی آ جائے گی. اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کو اپنے اوپر سوال کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں آ رہی ہے. تو اللہ پاک ہمیں عاجزی عطا فرمائے، شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سامعین ناظرین کو سب کو اللہ پاک شکر گزاروں میں شامل فرمائے، ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صالحین مقربین میں شامل فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. ہم ماموں کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور اسی کے ساتھ آج کے حدیث کی جانب جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا. بخاری شریف 1933. اسی کے ساتھ محمد ہاشم کو اجازت دیجیے. کل اپنے فرمان الہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.